السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بات اب تک چلی ہے کہ ولی کو نبی سے افضل ماننے کا حکم، تو یہ تمام باتیں ہو چکی ہے۔ اب ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں جاننا ہے کہ نبی کی زندگی کیسی ہے اور انہیں موت آتی ہے یا نہیں ہے، جبکہ قرآن عظیم میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو نبی کے تعلق سے کیا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے۔ نبی کا علم کیا ہے اس کے تعلق سے ہم آج پڑھیں گے۔ نبی کی حیات، کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اس طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ یہ تو ہو گیا، یعنی جس طرح دنیا میں تھے وہ زندہ، اسی طرح اپنی اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے، اور انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل آرام سے ہیں۔ جس طرح وہ دنیا میں تھے اسی طرح وہ ہیں۔ اچھا، پھر انہیں موت کیوں آئی؟ انہیں ایک آن ہی کے لیے سے کیوں آئی؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن کو انہیں موت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اسی کی اتباع کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کو ایک آن کے لیے موت آئی، پھر زندہ ہو گئے۔ ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بھی بہت بڑھ کر ہے۔ شہید تو زندہ ہوتے ہی اپنی قبر میں، لیکن ان کی زندگی، انبیاء کی زندگی کہتے ہیں شہیدوں کی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ کہتے ہیں عقیدہ، اب نبی کا علم کے تعلق سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائی۔ کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو۔ یعنی کہتے ہیں زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے جو کچھ ہوگا وہی دیکھے گا، جو نہیں ہوگا وہ نہیں دیکھے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا معاملات یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا عرب میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ پوری دنیا کو، ہر ذرہ، زمین آسمان کا ہر ذرہ ان کے نظر کے سامنے ہے۔ بلکہ کہا تو یہ گیا ہے کہ پوری دنیا کو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھتا ہے۔ کہ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہذا یہ علم کیا ہوا؟ عطا ہی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے، لہذا وہ کیا ہوا؟ ذاتی، اپنا ہوا۔ کہتے ہیں اب جب کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی و رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اب اس کو شرک ماننا تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب جو یہ کہے گویا کہ وہ خدا پر انگلی اٹھا رہا ہے، اور جو خدا پر انگلی اٹھائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہتے ہیں کہ علم غیب کا ماننا یہ ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کوئی امتی زہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنا ہی عبادت کر لے کوئی امتی، لیکن نبی سے آگے نہیں جا سکتا۔ انبیاء سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ اگرچہ کوئی امتی کی حالت بھی ایسی ہو جائے، مثلاً سوتے جاگتے کتنا بھی کچھ کر لے، لیکن نبی کے مرتبے تک وہ فائز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ انبیاء کی تعداد مقرر کرتے ہیں 313، رسولوں کی تعداد، اور پھر کہتے ہیں 1,24,000، تقریباً 2 لاکھ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ہے کہ انبیاء کی تعداد مقرر کرنی ناجائز ہے۔ ان کو پوری تعداد کا صحیح علم کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے۔ یعنی آپ کتاب پڑھیں گے تذکرۃ الانبیاء، اس میں بالکل واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر تعداد مقرر کرتے ہیں
تو اگر زیادہ ہوں گے تو کم پر ایمان ہو جائے گا، اگر کم ہے تو زیادہ پر ایمان ہو جائے گا، اسی وجہ سے تعداد مقرر کرنا ناجائز ہے۔ اب یہاں پر ان کے بلند مقام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے رتبے کے تعلق سے، کہ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہے، یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا۔ قرآن عظیم میں سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جتنے بھی نام ہیں سب نام جوڑائیں۔ وہ اوپر والی آیت ہے نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد والی آیت ہے تو اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم بھی دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ کون؟ یہ ابھی جو نام گنائے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نبی اور رسول دونوں تھے۔ یاد رہے کہ جو رسول ہوگا وہ نبی تو ہو سکتا ہے، لیکن جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، اس بات کا آپ خاص طور سے خیال کر کے رکھیں۔ سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا۔ الذی لا نبی بعدہ، ایک عبارت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ الذی لا نبی بعدہ، یعنی وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوا، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہی ہوا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی صرف جائز جانے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اب ہماری نبی کی عادتیں خاص کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اس کے تعلق سے سماعت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، تمام جہان کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا۔ نور سے نہیں بنایا بلکہ نور کی جھلک سے، ایک جھلک ہوتی ہے اس سے بنایا۔ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور کو دے دی، یعنی جتنی بھی خوبیاں تھیں۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دے دینے سے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں گھٹ گئی، معاذ اللہ، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، اس میں سے اگر ہم 1000 1500 روپے نکال دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور اس کی خوبیاں اتنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کو دے بھی دے تو اس کا گھٹتا نہیں ہے۔ تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا۔
حضور افضل الخلق اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور تمام انبیاء کے نبی ہیں، یعنی تمام نبیوں کا کیا ہے؟ نبی ہے، اور ہر شخص پر آپ کی پیروی کیا ہے؟ لازمی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں چابیاں حضور کو دے دیے، بخش دی ہیں۔ دنیا اور دنیا کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، یعنی کہیں گے مولا اسے بخش دے، اسے بخش دے۔ یہ سفارش کرنا ہوا، یعنی لوگوں کے تعلق سے، یعنی امت کے تعلق سے آقا خود رب العالمین سے سفارش کریں گے تو مولا انہیں معاف کر دے، یعنی گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ اب کہتے ہیں عقیدہ، نبی کی کس چیز کو ہلکا جاننے کا حکم کرو؟ حضور کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھیں کافر ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کچھ کام کی وجہ سے میں وقت نہیں دے پا رہا ہوں چینل میں، تو ناظرین اگر کوئی بات ہو تو آپ کمنٹ میں بتائیں تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا کیا جائے گا۔ اگر درس نظامی کی بات ہو تو اس کو بتائیں، درس نظامی کا بھی سبق آپ کو دے دیا کروں گا۔ آپ کو اگر یہ بیان اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، کوئی ذہن میں سوال ہو اس کو بھی بتائیں، تاکہ اس ذہن میں جو بھی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، اگر کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو بھی بتائیں، تاکہ اس کا ازالہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔